سر کے مسح کے لیے نئے سرے سے پانی لیں گے یا ہاتھ دھونے کے بعد میں سر کا جو مسح کیا جاتا ہے تو دھوئے ہوئے ہاتھوں سے ہی، اب چونکہ گیلے ہیں مسح کے لیے بہت پانی لگتا ہے نہیں، تو کیا ویسے ہی کریں گے مسح یا نئے سرے سے پانی لے کے پھر مسح کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ المازنی، ان کی روایت میں ہے، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ یذکر انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کس کا وضو بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب انہوں نے وضو کر کے بتایا تو اس میں الفاظ ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، تو انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا ایسے پانی سے جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، یعنی ہاتھ آپ نے دھو لیے، اب اس کے بعد مسح کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر نئے سرے سے پانی لیں گے اور اس کو چھوڑ کے کیا کریں گے؟ سر کا مسح کریں گے، یعنی سر کے مسح کے لیے کیا کیا؟ نیا پانی لیا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ گیلے ہیں اور دھونے کے بعد جو تری ہاتھوں میں رہ گئی اسی سے سر کا بھی مسح کر لیں؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ربیع بنت معاوض بن عفراء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں جو تری تھی اسی سے سر کا مسح کیا۔ تو اگر نیا پانی نہیں بھی لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ گیلا ہاتھ ہے اور اسی سے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔